چاشت کی نماز جو ہے اگرچہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن اس کی حفاظت نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، رسول اللہ صلی اما اللہ بعد علیہ فاعوذ وسلم نے باللہ من فرمایا الشیطان الرجیم، چاشت کی نماز کی بسم اللہ حفاظت وہی الرحمن کرتا ہے الرحیم، جو اواب ہو، رب اشرح اور لی یہی صدری اوابین کی ویسر لی نماز ہے۔ امری صلاۃ واحلل الاوابین عقدۃ بھی اس من کو کہا جاتا لسانی ہے۔ یفقہوا اواب قولی، کون ہوتا ہے؟ جو بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو۔ اب ایک اواب وہ ہے صبح اٹھا تہجد کی نماز پڑھی، پھر فجر کی نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر گزری، پھر وہ چاشت کی نماز کے لیے آ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد ظہر کی نماز کے لیے آ گیا۔ تو ظہر جو مڈ ڈے ہے اس وقت تک وہ کتنی نمازیں پڑھ چکا ہے۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ بھی بہت ہے۔ اس کے پڑھنے سے تمام دن اللہ کی کفایت ملتی ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں، تمہیں کافی ہو جاؤں، تمہارے سارے معاملات آسان ہو جائیں۔ یعنی جو شخص یہ 4 رکعتیں ادا کر لیتا ہے اس کے معاملات اللہ کے ذمے ہو جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ نے سارا اپنا بوجھ اتار کے رکھ دیا، آف لوڈ ہو گئے، اب ہے کوئی ٹیک کیئر کرنے والا، وہ کر دے گا، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ جو ایک احساس ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ پازیٹیوٹی جو ہے اس وقت تک انسان کے اندر آ نہیں سکتی جب تک انسان اللہ پر بھروسہ نہ کرے۔ اور یہ بھروسہ خالی کہنے سے نہیں ہوتا، اس بھروسے سے پہلے کچھ کرنا بھی ہوتا ہے۔ عقل و توکل، آپ کچھ کرو اور پھر اپنے امور اللہ کے سپرد کر دو۔ پھر یاد رکھیے، یہ ابن آدم کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ جوڑوں کی بیماریوں اور تکلیفوں میں بہترین علاج ہے یہ، آزما کے دیکھیے اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے جوڑ جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، لازم ہو چکا، چنانچہ وہ جس سے ملے اس کو سلام کہے تو صدقہ ہے، اس کا نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اس کا برائی سے روکنا صدقہ ہے، اس کا راستے سے اذیت والی چیز دور کرنا صدقہ ہے، اور اپنی اہلیہ سے ہم بستر ہونا صدقہ ہے۔ اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں، یعنی اگر ان میں سے کوئی اور نیکی کا کام نہیں ہو سکتا تو چاشت کی 2 رکعتیں جو ہیں یہ سب صدقوں کو پورا کر دیں گی، جوڑ جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایک انسان صرف اکیلا گھر میں ہے، کوئی ہے ہی نہیں اس کے پاس، وہ کس کو سلام کرے؟ کس کو نیکی کا حکم دے؟ کس کو برائی سے روکے؟ کون سی راستے سے اذیت والی چیز دور کرے؟ تو اب کیا کرے؟ کسی کو بھی اللہ نے محروم نہیں کیا۔ 2 رکعتیں چاشت کی نماز، تو اپنے بدن کا روز صدقہ۔ ہمارے ہاں عموماً کیا رواج ہے؟ صدقے کا بکرا، جان کا صدقہ کیا ہے؟ بکرا۔ تو یہاں جان کا صدقہ کیا ہے؟ جان ہے، ذرا جان لگاؤ، 2 رکعت پڑھ لو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، مجھے ذرا بتائیے کہ کوئی بیمار پڑا تو آپ نے بکرا صدقہ کیا؟ یا کوئی برا خواب دیکھا تو حکم دیا کہ بکرا قربان کرو؟ باقی آپ نے اگر غریبوں کو کھانا کھلانا ہے تو چاہے بکرا قربان کریں، چاہے آپ سوکھا راشن دے دیں، چاہے ان کے بچوں کی فیس دے دیں، ان کی پڑھائی کا ذمہ لے لیں، ان کو سال میں کتابیں لے کر دے دیں۔ بے شمار طریقے ہیں صدقہ کرنے کے، لیکن ہمارے ہاں صدقے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے بکرا قربان کرو، اور وہ بھی کالا ہو۔ میں نہیں کہتی کہ کوئی جو بکرا کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے، صدقے کی ایک قسم ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا، کر لیجئے، لیکن اس کو لازم کر لینا اور اس کے سوا سمجھنا کہ بلا ٹال ہی نہیں سکتی جب تک بکرا نہیں ہوگا، تو یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ ہر صدقہ بلا ٹالتا ہے، کوئی بھی چیز کر لیجئے، اور اس وقت یہ دیکھیے کہ آپ کے قریب کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ اس کو تو روک کے رکھے ہوئے، وہ بےچارا تو ترس رہا ہے، وہ مصیبت میں مبتلا ہے، اس کی آپ مدد نہیں کر رہے، اور دور بیٹھے لوگوں کو آپ بکرے کا گوشت کھلا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے اپنی جان کا صدقہ دینا ہے نا تو 2 نفل چاشت کے پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے پاس گھر میں وقت نہیں، کام پہ جہاں جا رہے ہیں 5 منٹ پہلے پہنچ گئے، وہاں پڑھ لیجیے۔ کنوینئنٹ تو یہ ہے کہ جب آپ اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہوں تو وضو بھی کر رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، تو سال میں انسان جب نفل پڑھتا ہے تو بہت سکون آتا ہے۔
بنسبت اس کے کہ آپ کچن میں کھانا وانا پکا کے میلے کپڑوں کے ساتھ نفل پڑھیں، چلے نہ ہونے سے تو وہ بھی بہتر. ان کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے سورج کے زوال سے 15 منٹ پہلے تک آپ کو کھلا ٹائم ہے، جب بھی آپ چاہیں پڑھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ میں موت سے پہلے ان کو ہرگز نہ چھوڑوں. ہر مہینے میں 3 روزے، چاشت کی نماز، اور سونے سے پہلے وتر کی ادائیگی. افضل وقت وہ ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں گرم ہونے لگے، یعنی جب دھوپ خوب نکل آئے، یعنی گرمی ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہاں کے حساب سے بات بتائی تو ہمیں اس کا پھر خود اندازہ کر لینا چاہیے. قاسم شیبانی کہتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو کہا، یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نماز اس وقت کی بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوابین کا معنی ہے اطاعت گزار، توبہ کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں گرمی سے جلنے لگتے ہیں، یعنی اتنی دھوپ نکل چکی ہوتی ہے. ابن باز کہتے ہیں اس کا وقت سورج کا ایک نیزے کے بقدر بلند ہو جانے سے لے کر اور زوال سے پہلے سورج کے رک جانے تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تپش کی شدت کے بعد اس نماز کو شروع کیا جائے، اور یہی صلاۃ الاوابین ہے. معاذہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشت کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا 4 رکعتیں، اور جتنی چاہتے بڑھا دیتے. وہ مہانی کے گھر آپ نے 8 پڑھی، 2 سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے، 4 سے دن کی کفایت ہو جاتی ہے. اور اگر زیادہ بڑھانا چاہیں، آپ کے پاس کبھی وقت زیادہ بھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا، تو کم از کم 2 تو پڑھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.